سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں جو آیات مقدسات احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو مجھے اس پر سننے کے بعد عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کائنات عالم میں سب سے بہترین ہستی تیرے میرے سونے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو بنایا۔ پھر رب کائنات نے بہترین کائنات آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت والی چیز کو بنایا، یعنی جو میرے نبی سے چیز نسبت کرتی گئی اس کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ بناتا چلا گیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو اگر کتاب عطا فرمائی تو کتابوں کی امام کتاب اعظم قرآن پاک عطا فرمایا۔ کتابیں ساری شانوں والی ہیں لیکن قرآن کی شان اپنی ہے۔ اللہ کی ذات نے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات نے شریعتیں بہت سی بنائی ہیں، لیکن شریعت محمدی کا اپنا ہی مقام ہے۔ حضور کی نسبت سے پیلیاں بھی چلاؤ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو جو شریعت دی وہ شریعت بھی بے مثال، قرآن دیا قرآن بھی بے مثال۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو جو خاندان دیا وہ خاندان بھی بے مثال، سب سے اعلیٰ خاندان۔ ایمان سے بتاؤ حضور کی شان تو بڑی ہے، حضور کی اولاد جیسا بھی کوئی ہے؟ حضرت امام علی مقام امام حسن جیسا کوئی ہے؟ امام حسین جیسا کوئی ہے؟ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا جیسا کوئی ہے؟ میرے نبی کے داماد پیارے علی جیسا کوئی ہے؟ میرے سونے نبی کی ازواج اما خدیجۃ الکبریٰ، اما عائشہ، اما حفصہ، ان جیسا کوئی ہے؟ میرے نبی کی نہ ازواج جیسا کوئی، ازواج بھی بے مثال، میرے نبی کا خاندان بھی بے مثال، میرے نبی کی اولاد بھی بے مثال، میرے نبی کے والدین بھی بے مثال، اور تو میری جان چھوڑ دو میرے نبی جس شہر میں آئے وہ شہر بھی بے مثال۔ ہم تو مدینہ جیسا کسی کو سمجھتے نہیں، ہم تو مکے جیسا کسی کو سمجھتے نہیں۔ مکہ سارے شہروں کا سردار، مدینہ سارے شہروں کا سردار، میرا سونا نبی جہاں جلوہ گر ہے وہ شان والا، وہ عظمت والا، وہ شہر تو بڑی شان والا ہے، ہم اس کی مٹی کو بھی خاک شفا کہتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ نالین مبارک جو آپ نے جوتے شریف پہنے ہیں، ان جوتوں کا مقام کیا ہے؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار، دنیا کے بڑے سے بڑا تاج میرے نبی کے نالین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کائنات عالم میں ملکہ وکٹوریا کا کیا، ملکہ برطانیہ کا تاج کیا ہے جس کو میرے نبی کے نالین سر پہ رکھنے کی سعادت مل جائے؟ کائنات میں سب سے اعلیٰ تاج اس کے سر پہ آ گیا۔ اللہ نے حبیب کو امت عطا فرمائی تو فرمایا قال اللہ تعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس، محبوبہ ہم نے اوروں کو بھی بہت سی امتیں عطا فرمائی ہیں لیکن تیری امت ہم نے سب سے بہترین پیدا فرمائی ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں وعن علی بن ابی طالب یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت ما لم یعط احد من الانبیاء
فقلنا یا رسول اللہ ما ہوا قال نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمده وجعل التراب لي طهورا وجعلت أمتي خير الأمم. یہ مسند امام احمد کے اندر 763 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور فرماتے ہیں اے علی، اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے چند چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں اعطیت ما لم یعط احد من الانبیاء، جو پہلے نبیوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ جناب کو عطا کی گئیں؟ فرمایا قال نصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ساتھ میری مدد فرما دی ہے. جتنا مرضی بڑا دشمن ہو اللہ نے اس کے دل میں میرا رعب ڈال دیا ہے. جب میں اس کے سامنے ہوتا ہوں سارے جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے، کوئی آکڑ نہیں، کوئی تم تراک نہیں. میرے نبی کی شان اس سب سے اونچی ہوتی ہے. اے رعب کے ساتھ اللہ نے مدد کی ہے. پھر فرمایا وَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں. بھائی کیوں نہ ہو، میرے امام فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. آقا یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. جب یاری لگ رہے نا تو پھر میرا تیرا نہیں ہوتا بیچ میں. جو میرا ہے وہ اس کا ہے، جو اس کا ہے وہ میرا ہے. محبوب اور محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا. جو شے محبوب کی ہے وہ محب کی ہے، جو محب کی ہے وہ محبوب کی. میرے آقا نے فرمایا وَسُمِّيتُ أَحْمَدَ، اور اللہ تعالیٰ نے میرا نام احمد رکھا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی ذات گرامی، آپ اپنی امت میں تشریف فرما ہیں اور امتیوں کو کہنے لگے اب میرے بعد وہ عظیم الشان رسول آنے والا ہے جس عظیم الشان رسول کو اللہ محبوبیت کے مقام پر فائز فرمائے گا. تو آپ نے قرآن پاک کے اندر یہ بات، اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ بات نقل فرما دی. فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اب میرے بعد جو آنے والا ہے خوشخبری سن لو، اس نبی کا نام احمد ہوگا. آسمانوں پر میرے سونے نبی کا نام احمد ہے اور زمین پر آپ کا نام محمد ہے. اور پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ تُرَابُ لِي طُهُورًا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے، اس مٹی کو میری امت کے لیے پاک فرما دیا ہے. اب جہاں پر چاہے میرا امتی نماز ادا کر سکتا ہے، ظاہری کوئی نجاست نہ ہو. پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ امتی خیر الامم، اور اللہ نے میری امت کو بہترین امت قرار دیا ہے. میرے نبی کا اسوہ سب سے خوبصورت، سب سے حسین، سب سے اعلیٰ. میرے نبی کے اخلاق سب سے اعلیٰ، میرے نبی کی تعلیم سب سے والا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی یہ چاہیے کہ جس طرح اللہ نے ہمیں نبی اعلیٰ دیا ہے، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. جس طرح اللہ نے ہمیں نبی اعلیٰ دیا، اس کے اخلاق اعلیٰ دیے، اس کی ہر شے کو اعلیٰ بنایا، تو اب خوش نصیب وہ بندہ ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائے. امت کے ان تمام دیگر افراد سے جو ان سے محروم ہوں گے، اللہ اس بندے کو افضل بنا دے گا. جو اخلاق محمدی اپنا لے، جو کردار محمدی اپنا لے، جو صورت محمدی اپنا لے، جو سیرت محمدی اپنا لے، وہ سب سے افضل ہو جائے گا. اب اپنی اپنی مرضی ہے، اپنی اپنی منشا ہے.
جو مرضی چاہے تو اس کائنات کی مخلوقات میں انبیاء اور رسل اور ملائکہ مقربین کو چھوڑ کر وہ سب سے افضل ہو جائے گا. ہر ایک مخلوق سے اللہ اس بندے کو افضل بنا دے گا, کیونکہ پھر وہ ہو جائے گا نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, خوبصورت تخلیق کے ساتھ خوبصورت سیرت والا, خوبصورت اخلاق پر عمل کرنے والا, خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے والا. اب اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھ لیجئے, ہر ایک چیز کے دو پہلو تو ہیں نا. دوسرا پہلو کیا ہوگا؟ دوسری طرف وہ بد کردار افراد جنہوں نے اس امت میں شامل ہونے کے باوجود اپنی قسمت کی بلندی کو نہیں سمجھا, جنہوں نے افضل امت میں ہونے کے باوجود برے کام کیے, یہ سب سے گھٹیا اور بدترین قرار پائے. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر. اولئک هم الغافلون, جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جو دیکھیں نا جی, یا تو آپ بتائیں کہ حضور کی سیرت سے افضل کسی کی سیرت ہے, حضور کے اخلاق سے اعلیٰ کسی کے اخلاق ہیں, حضور کی تعلیمات سے اعلیٰ کسی کی تعلیمات ہیں, حضور کی امت سے افضل کوئی امت ہے؟ جب ہر چیز اللہ نے سپرلیٹو ڈگری میں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے, جس سے اوپر وہ فضیلت, انعام اور بلندی ہے ہی کوئی نہیں. سب سے اونچا مقام جب اللہ نے دے دیا تو پھر اب ایمان سے بتائیں جو بندہ اس کو چھوڑے گا وہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ وہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ وہ بندہ سب سے بدترین مقام پہ کھڑا ہے, اور جو اس چیزوں کو اپنائے گا وہ سب سے افضل ترین مقام پہ کھڑا ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ان خوش نصیبوں کو بھی یاد فرمایا جو امت میں سب سے بہترین ہیں, تاکہ امت میں آپ کے تمام امتی ان میں شامل ہونے کی کوشش کریں. اور ان کا حال بھی میرے کریم آقا نے بتا دیا جو اس امت میں سب سے بدترین افراد ہیں, تاکہ میری امت ان کی صحبت سے اجتناب کرے, ان کے کردار سے اجتناب کرے اور بہترین لوگوں میں شامل ہو جائے. یہ مضمون میں نے کیوں آج یہاں پر عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ رمضان المبارک آنے والا ہے, نیکیوں کے, رحمتوں کے, بہار کے, مغفرت کے اور بخشش کا مہینہ آنے والا ہے. بہار کا موسم, نیکیوں کی بہار کا موسم آنے والا, تو اس کے آنے سے پہلے ہم تیاری کر لیں کہ رمضان المبارک میں ہم نے کیسا فرد بننا ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین شخص کے بارے میں فرمایا کہ عدل کرنے والا, انصاف کرنے والا. عدل انسان کے نہ صرف ذاتی کردار کو بلکہ اس کے عہدے کو بھی وقار اور عزت سے نواز دیتا ہے, اس کے عہدے کو بھی چار چاند لگا دیتا ہے. انصاف جس بھی چیز میں ڈال دیا جائے اللہ اس میں برکت اور حسن ڈال دیتا ہے, اور جس سے یہ نکال لیا جائے وہ جتنا مرضی اونچا عہدہ ہو اس میں سے حسن بھی نکل گیا اور برکت بھی نکل گئی. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی بندہ اس موضوع کے اوپر تفصیل سے کوئی کتاب پڑھنا چاہے تو امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت ایک کتاب لکھی ہے, فضیلۃ العادلین من الولاء. یہ ان کی بڑی خوبصورت اس موضوع پر بڑی ضخیم کتاب ہے, اور عدل کی فضیلت پر اور ظلم کی مذمت پر انہوں نے اس میں بے شمار آیات اور احادیث کو نقل کیا ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا, رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب کو حکم فرمایا, وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. سورہ مائدہ کی آیہ مبارکہ ہے, اے محبوب اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیں, بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ محبوب کو حکم دیا جا رہا ہے, خدا کی قسم ایمان سے بتاؤ اللہ کے نبی سے بھی بڑا کوئی عدل کرنے والا ہوگا؟ اللہ کے نبی سے بھی انصاف کرنے والا بڑا کوئی ہوگا؟ وہ زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے, وہ زمین پر اللہ کا منتخب کرتا ہے, اور اللہ نے سب سے بہترین دلوں کو نبوت کے لیے پسند فرمایا ہے. سب سے بہترین جو ارواح تھی, جو روحوں میں بہترین مقام پر فائز تھی, اللہ نے ان پاکیزہ منزہ منور روحوں کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا. اور پھر میرے سونے نبی کی شان تو پھر وراء الورا ہے, جو اس کائنات کی جان تھی, روح کائنات تھی, جان کائنات تھی,
اس روح کو اللہ کے حبیب نے پھر اپنے لیے اپنے محبوب ہونے کے لیے پسند فرمایا۔ سامعین زبر احترام والاحتشام، حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام الانبیاء نے فرمایا ان افضل عباد اللہ عند اللہ منزلۃ یوم القیامت امام عادل رفیق وان شر الناس منزلۃ یوم القیامت امام جائر خرق، یعنی جس مسلمان کو عہدہ ملا، مقام ملا، سیٹ ملی، حکومت ملی، پھر اس نے عدل و انصاف کو قائم کیا اور نرمی اختیار کی، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ فضیلت پانے والا وہ بندگان خدا میں سے ہوگا، اس خوش نصیب کو نمایاں مقام حاصل ہوگا۔ اور جس بندے کو عہدہ ملا، مقام ملا، سیٹ ملی، اس نے ظلم کیا، سختی کی، تو یہ بد نصیب قیامت کے دن بدترین درجے والوں میں ہوگا۔ یہ شعب الایمان کی 6986 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے۔ اب مرضی آپ کی ہے اعلیٰ انسان بننا ہے یا بدترین شخص بننا ہے۔ سلطان العارف فرماتے ہیں دل کا لے تو منہ کالا چنگا، جے کوئی اس نو جانے ہو، او منہ کالا دل اچھا ہووے تا دل یار پچھانے ہو، او دل یار دے پچھے ہووے تا یار بھی کدی پچھانے ہو، عالم چھوڑ مستیاں نٹھے، جد لگے دل ٹھکانے ہو۔ شکل و صورت سفید ہو جائے، رنگ چٹا ہو جائے، رنگ چٹے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، دل کالا ہے تو رنگ سفید کیا کر دے گا۔ آپ کو پتہ ہے ابو لہب اس کی کنیت کی کیا تھی؟ اس کو کہتے تھے شعلے کا باپ، اتنا سونا خوبصورت کہ چہرہ اس کا سیب کی طرح لال سرخ چٹا کورا اس کا چہرہ، لیکن کیا فائدہ گورے چٹے چہرے کا، دل ہی کالا۔ قرآن پاک نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، جہنم کا ایندھن ہو گیا۔ بلال حبشی کا رنگ کالا لیکن دل اجلا تھا، دل اجلا تھا، اور رنگ کے سفید ہونے سے فرق نہیں پڑے گا، دل منور ہونا چاہیے شریعت محمدی سے، اخلاق محمدی سے، سیرت محمدی سے، قرآن و حدیث سے۔ تیرا دل منور ہے، رنگ کالا بھی ہو تو اللہ کو مقبول ہے، تیرا رنگ سفید ہو دل کالا ہو کیا فائدہ؟ اس لیے فرمایا دل کالے نالو منہ کالا چنگا، دل کالا ہے رنگ جتنا مرضی سفید کیا فائدہ؟ رنگ کالا ہے دل منور ہے۔ فرماتے ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان احب الناس الى اللہ یوم القیامت واقربهم من مجلسا امام عادل وان ابغض الناس الى اللہ یوم القیامت واشدهم عذابا امام جائر۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عادل حکمران قیامت کے دن انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا ہوگا۔ بھائی ولی بھی پیچھے رہ گئے، کتب بھی پیچھے رہ گئے، غوث بھی پیچھے رہ گئے، ابدال بھی پیچھے رہ گئے، کلندر بھی پیچھے رہ گئے، عادل حاکم وقت انبیاء کے بعد اس کا مقام آ رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کوئی منصب چھوٹا تو نہیں ہے نا بھائی، اگر منصب اتنا بڑا ملا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت اور مقام دیکھو کہاں تک عطا فرمایا۔ اور پھر فرماتے ہیں اور اس کے سب سے زیادہ قریب ہوگا جبکہ ظالم حکمران قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہوگا اور شدید تر عذاب میں ہوگا۔ یہ مسند امام احمد کے اندر 11525 نمبر پر حدیث پاک موجود۔ ہمارے دور میں نا جی، ہمارے دور میں
وہ چند چیزوں کے ویلیوز، ان کے مقاصد اور ان کی اصل جو حکمت اور وجہ تھی وہ سب ایسے گڑبڑا گئی ہے۔ اس دور میں سب سے نفع بخش ترین کام، سب سے نفع بخش ترین کام پیٹرول کا نہیں ہے، سونے کا نہیں ہے، چاندی کا نہیں ہے، گدا گاڑی کا نہیں ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا نہیں ہے۔ کائنات میں اس وقت ہمارے پاکستان میں سب سے نفع بخش پروفیشن وہ سیاست کا پروفیشن، سب سے نفع بخش ترین پرکشش کاروبار بن گیا ہے۔ سیاست باقاعدہ ایک کاروبار بن چکا ہے۔ عہدوں اور عہدے داروں کو گویا بولیاں لگتی ہیں، بولیاں لگتی ہیں، عہدے داروں کی بھی، عہدوں کو بھی۔ میں آپ کو نام نہیں لیتا، بندہ آج بھی زندہ ہے، اور بلکہ سارے جانتے ہیں کہ ایسا کیوں۔ ایک بندہ ہے میرے پاس، میرا دفتر سٹی ٹاور سمن آباد میں تھا اس وقت، قاصد کی، نائب قاصد کی سیٹیں آئیں ہائی کورٹ میں، اور وہ جج صاحب کا بڑا خاص تھا، میرے پاس کام کروانے کے لیے آتا۔ اس نے کہا کہ 5 لاکھ روپے فی سیٹ ہے، 2 لاکھ روپے ہم پہلے لیں گے، آپ کو آرڈر کے پیپر آپ کے ہاتھ میں ہوں گے، اگلے پیسے ہم اس وقت لیں گے۔ عہدوں کے بھی، اب کون سی ایسا مقام ہے جو اس وقت ہم سے چھپا ہوا ہے؟ شرابوں کے دور چل رہے، پیسوں کے بنڈل سامنے پڑے ہوئے ہیں، قیمتیں لگ رہی ہیں، عہدوں کی، عہدے داروں کی قیمتیں لگ رہی ہیں، اور پھر ہر شخص کی خواہش ہے، ہر بندے کی خواہش ہے مجھے کوئی نہ کوئی عہدہ مل لی جائے۔ لڑائیاں آج کل سیاسی ٹیمپریچر کہاں پہ پہنچا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں کدھر پہنچا ہے؟ کوئی نہ کوئی سیٹ مل جائے، 2 کروڑ دینا پڑے، 4 کروڑ دینا، یہ تو چھوٹی 2-4 25 کروڑ 30 کروڑ 50 کروڑ لاکھوں اربوں روپے، کوئی نہ کوئی عہدہ مل جائے، مل جائے، کوئی نہ کوئی۔ چلو ایسے ہمیں اچھی طرح یہ بات یاد رکھیے، یہ عہدے میں نے احادیث مبارکہ میں عرض کیے، یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ کسی شخص کو بہترین انسان بھی بنا سکتا ہے اور کسی شخص کو بدترین انسان بھی بنا سکتا ہے یہی عہدہ۔ دیکھو یہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے رکھی، 11525 نمبر، یہ مسند امام احمد کے اندر، شعب الایمان کے اندر 6986 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے۔ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے میرے بھائی، قرآن و سنت کو آج آپ یہ بتائیں، کسی بھی یہاں پر جتنے بھی سیاستدان اس میں بیٹھے ہوئے، کسی کا مینیفیسٹو جن کا منشور یہ آیا کہ ہم قرآن و حدیث کو نافذ کریں گے؟ ہر کوئی ایک ہی جناب منشور لے کر اٹھتا ہے، روٹی کپڑا مکان بجلی، روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان۔ عجیب بات ہے بھائی رازق اللہ ہے، رزق دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، آج ہماری کھالوں تک کو اتار دیا گیا ہے، لیکن ایمان سے بتاؤ رزق اللہ پہنچا رہا ہے یا نہیں پہنچا رہا؟ روٹی کپڑے مکان کی وہ بات کرے جنہوں نے خود غربت کو دیکھا ہو، جن کے کتے بھی اے سی والے کمروں میں سوئیں، ان کو کیا فکر پڑتی ہے کہ جھگی میں رات گزارنے سے کیا وقت گزرتا ہے، فٹ پاتھ پہ سونے سے وقت کیسے گزرتا ہے، 4 دن بھوکا رہنے سے کیسے وقت، ان کو کیا بتا بیچارے۔ ان لوگوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی، انہوں نے آج تک کسی سیاستدان کا یہ نعرہ نہیں رہا کہ میں آؤں گا تو اسلامی نظام کو قائم کروں گا، میرا منشور یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا دین اونچا ہو جائے، میرا مقصد یہی ہے، قرآن و حدیث کے نافذ کر دیا ہے۔ نہ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب ہم یہ بات کریں گے قرآن و حدیث کو نافذ کر دیا جائے گا تو پھر قرآن کہتا ہے چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، شادی شدہ زانی کو کوڑے اپنا سنسار کیا جائے گا، کوارے زانی کو کوڑے لگائے جائیں گے، شرابیوں کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ تو پوری کی پوری کابینہ سر سے لے کے پیروں تک شرابی ہے، ان کو تو پھر یہاں پہ کوڑے پڑیں گے ساروں کو، ان کو پتہ ہے ہمیں کوڑے پڑنے۔ اسلام کے اندر کسی بھی زیادتی کرنے والے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، چوک کے اندر اس کو کھڑا کر کے پھانسی لگا دو، پھانسی لگاؤ۔ یار عجیب یہ اسلامی مملکت پاکستان ہے، عجیب یہ ریاست ہے جس ریاست کے اندر 6 مہینے کی بچیوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو مار دیا جائے۔ ایسے جانوروں کو لٹکا کیوں نہیں دیا جاتا؟ ہر جمعۃ المبارک والے دن چوک کے اندر کھڑا کر کے ان کو لٹکا پھانسی لگا دی جائے۔ جتنے بھی یہ شادی شدہ زانی ہیں ان کو چوک میں کھڑا کر کے پتھر مار مار کے مار دیا جائے، اور دیکھو خدا کی قسم آپ کے معاشرے میں امن آتا ہے یا نہیں آتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ شخص تھا جس نے ایک دفعہ کوئی کپڑا پہنا دوبارہ نہیں پہنا، لیکن جب وہ اسلام کے اندر جب وہ آیا امیر المومنین بنا، اس نے ساری اپنی دولت بیت المال میں جمع کروا دی، ساری کی ساری دولت۔ ایسا جناب نواب ترین آدمی
ہم نے تو یہ دیکھا ہے جن کے باپ سائیکلوں پر چلتے تھے آج ان کی اولادیں ہیلی کاپٹر میں اڑ رہی ہیں۔ بہترین سیاست کے بعد سب سے جو ہے نا جی منافع بخش کاروبار وہ تعلیم کا کاروبار بن چکا ہے۔ ایک سکول کھول لو، کالج کھول لو، بس موجہ لگ گئی ہے۔ وہ اسلام کی کون بات کرتا ہے؟ ہر ایک نے فلانا گروپ آف کالجز، فلانا گروپ آف یونیورسٹیز، فلانے بورڈ، نئے نئے بورڈ متعارف کروائے جا رہے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ آپ کے گلیوں کوچوں کے اندر آکسفورڈ کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ ساڈے منڈے پڑھے لکھے بیچارے وہ بے روزگار پھرتے، ایم اے کیا ہوا ہے فارغ پھر رہے ہیں، وہ جناب پڑھے لکھے ہنر مند لوگ بیکار پھر رہے ہیں۔ وہ کی تہاڈی آکسفورڈ دی کتاباں پڑھان دا فائدہ؟ پھر پڑھاؤ نا دین۔ ہمارا حافظ قرآن بچہ کبھی بھوکا نہیں مرے گا، وہ جا کے ٹیوشن بھی پڑھا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی نظام چلاتا رہے گا۔ ایسی تعلیموں کا کیا فائدہ؟ یہ کون سا ہے؟ انسان بنا رہے ہیں؟ یہ تو انسان بھی نہیں بنا رہے، صرف ڈاکو اور چور اور لٹیرے، اور ان کو یہ مینوفیکچر کر رہے ہیں۔ مینوفیکچر کو وہ ایک مثال گدے مینوفیکچر کر کے پھر وہ ایک مثال مجھے بعض اوقات بندوں سے جو ہے نا جی سادہ بندوں سے بڑی قیمتی باتیں ملتی۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، وہ فرمانے لگے یار کھوتے اور گھوڑے کے اندر نا آپس میں بحث چل پڑی۔ گھوڑا کہنے لگا آسمان کا رنگ نیلا ہے، آسمان کا رنگ نیلا ہے۔ گدھا کہنے لگا نہیں کالا ہے۔ گھوڑے نے کہا نہیں نیلا رنگ ہے، انہوں نے کہا نہیں کالا ہے۔ آپس میں ان کا بحث جب بڑھ گئی وہ اپنے مالک کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ جناب ہماری بحث چھڑ گئی ہے، آپ یہ بتائیں آسمان کا رنگ نیلا ہے یا کالا؟ مالک نے پوچھا کہ نیلا کس نے کہا ہے؟ نیلا کس نے کہا ہے رنگ؟ گھوڑا کہا جی میں نے کہا ہے۔ فرمایا اس بے ایمان کو پکڑو جیل میں ڈال دو، چلو۔ وہ جناب جیل میں ڈال دیا۔ کھوتا بڑا خوش، موجہ کرے، ہاں دیکھا میں صحیح نکلا ہے۔ ایک بندے نے اس سے پوچھا کہ جب آپ کو پتہ ہے آسمان کا رنگ نیلا ہے تو آپ نے گھوڑے کو کیوں قید کروا دیا ہے؟ کہنے لگا کہ کھوتے نے کون سمجھائے، کھوتے نے کون سمجھائے؟ ادھر جو دماغ ماری کرنی ہے، مغز ماری کرنی ہے، اسے اچھا نہیں جس نے صحیح بات کی ہے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو۔ آج یہی وقت ہے، جو کہے گا نا یہ آسمان کا رنگ نیلا ہے، جو حق بات کرے گا اٹھا کے اس کو اندر پھینکو بے ایمان نے گالی کیوں کی تھی۔ آج بات کرنے کی بھائی کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے بھائی آپ جس پارٹی سے ہیں اللہ آپ کو پارٹیاں سلامت رکھے، جس بھی لیڈر کو پسند کرتے ہیں آپ کو وہ سارے لیڈر مبارک ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا لیڈر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لیڈر یہ بات کرے گا میں لاؤں گا قرآن و حدیث کا نظام، ہم ان کے پیچھے کھڑے۔ جو یہ کہے گا روٹی کپڑا مکان کی فکر چھوڑ دو، آپ روٹی کپڑا مکان آپ کی ذمہ داری نہیں، یہ میرا رب سب کو عطا فرمائے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ کروڑ ہاں مرتبہ شکر ہے اس نے یہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ورنہ خدا کی قسم پاکستان میں کوئی کپڑے پہن کے نہ چلتا، ہر کوئی یہاں پہ ننگا ہی چل رہا ہوتا۔ روٹی کپڑے مکان کو چھوڑو، ہمیں چاہیے نظام مصطفیٰ، ہمیں چاہیے شریعت محمدی، ہمیں چاہیے قرآن کا نظام۔ چوروں کے ہاتھ کاٹو، زانیوں کو سنسار کرو، یہاں پر شرابیوں کو کوڑے لگاؤ، جتنے بھی چور اچکے لچے لفنگے ہیں وہ سارے خود بخود انشاءاللہ یہاں سے دبردوس ہو جائیں گے، یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ ایک دفعہ میرے نبی کا نظام تو لا کے دکھاؤ یار۔ اس لیے رمضان شریف آ رہا ہے، سیاسی ٹیمپریچر بھی بڑا ہائی ہوا ہے، وہ سارے ووٹنگ شوٹنگ ہونے والی ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو، اس پارٹی کے لیڈر کو چننا جو کم از کم بات دین کی کرے، جو اللہ رسول کی بات کرے، ورنہ میرے بھائی پاکستان پہلے بھی چل رہا تھا اور یہ پھر بھی چلتا رہے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو مجھے حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔